حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ کھڑے تھے۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر صدیق اکبر سے مصافحہ فرمایا، پھر گلے لگا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کو چوم لیا اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام ہے، میری بارگاہ میں ابو بکر کا بھی وہی مقام ہے۔ تو جس طرح سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سید الرسل ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، یہاں پہ بڑا جملہ علماء نے فرمایا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل ہیں، اسی طرح ابو بکر سید الامم ہے، تمام امتوں میں سردار فرمائے کہ ابو بکر ہے۔ یہ ابو بکر کی شان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مقدس سے بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات میں عرض کروں، ایک مرتبہ صحابہ کرام کا ہجوم ہے، چل رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ساتھ چل رہے تھے، صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں، باقی صحابہ پیچھے۔ اتنے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا بے خبری میں میرا قدم ابو بکر کے قدم سے آگے بڑھ گیا۔ اب اللہ کے محبوب بھی تو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، کس کو پتا کون کس سے آگے ہو رہا ہے، کس کے قدم آگے ہیں، کس کے پیچھے ہے؟ اللہ کے محبوب ان کے قدموں کو بھی جانتے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا، اور میں عرض کر دوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ نہیں تھی کسی کو سب کے سامنے ٹوکنا، کسی کو نہیں ٹوکتے تھے، روکتے تھے، فرمائے کہ سب کے سامنے کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن آج عجیب معاملہ ہے، سب کے سامنے ہے، وہ بھی میدان میں ہے۔ فرمائے ابو درداء کا قدم آگے بڑھا، میرے قریب آقا نے فرمایا ابو درداء روک جا، تیرے قدم ابو بکر کے آگے بڑھ رہے ہیں، تجھے نہیں معلوم اس کائنات کے اندر جس آنکھ پر سورج طلوع ہوا ہے، فرمائے ان میں سب سے افضل و اعلیٰ ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ تو یہ شان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ابو بکر صدیق کی۔ ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے روکا اور کہا، ابو درداء تیرے قدم ابو بکر سے آگے۔ یہ تو اولو العزم صحابہ میں سے ہے نا۔ ابو درداء کہاں تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میری ساری حیات ایک طرف، ابو بکر صدیق کی ایک رات ایک طرف، یہ شان ابو بکر ہے۔ اور ابن حجر نے تو یہاں تک فرما دیا، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
میں کچھ بھی نہ ہوتا، میں کوئی صاحب کمال بھی نہ ہوتا، کاش کہ میں صرف ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا۔ فرمائے یہ شان ابو بکر ہے۔ اب سیدنا فاروق اعظم جیسی شخصیت بھی فرمائے یہ تمنا کرتی تھی کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا۔ اور ایک دن اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ فرما رہے تھے میں معراج کی رات گیا، جنت میں میں نے اپنے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنی، کوئی میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون تھا جو ہم سے بھی پہلے چلا گیا آگے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر وہی تیرا حبیب تھا۔ فرمائے کہ یہ وہی تھا، فرمائے کوئی اور صاحب کمال نہیں تھا بلکہ یہ وہ تھا فرمائے کہ جو صدیق اکبر کے بارے میں کہا کرتے تھے انا انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکر۔ ابو بکر پتا ہے یہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا؟ کوئی اور صاحب کمال نہیں تھا بلکہ اس کا نام بلال تھا، یہ بلال ہی تھا۔ اب یہاں پہ جملہ بڑا کمال کا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر ہم سے بھی پہلے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں۔ اب جب یہاں پہ صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ کا جمع غفیر تھا، اب باتیں ہونے لگی، لوگوں نے کسی نے کہا بلال اب تم تو ابو بکر سے بھی آگے نکل گئے۔ مجمع الزوائد علماء نے لکھا فرمایا کہ امام حیثمی نے ابو بکر فرمائے کہ بلال سے کہا گیا بلال تم تو ابو بکر سے بھی آگے نکل گئے۔ اب یہاں پہ کوئی ہم جیسا ہوتا تو فرمائے اکڑ جاتا، میرا اتنا بڑا مقام، میں تو اتنے رتبے والا ہو گیا۔ آگے بھی بلال تھے، کہا فرمائے تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمائے کہ تم بات غلط کہہ رہے ہو، موتیوں کو مٹی میں رول رہے ہو۔ فرمائے یہ مقام بلال کا نہیں ہے۔ فرمائے پھر بلال کا مقام کیا ہے؟ حضرت سیدنا پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا میں ایک بات کہوں کنت عبدا بالامس، فرمائے مجھے اپنا کل بھولا نہیں ہے، میں کل ایک غلام تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، میرے ہاتھوں میں گلے میں رسیاں پڑی تھی، میرے پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہوئی تھی، فرمائے میرے سینے پہ پتھر رکھ کے مجھے گھسیٹا جا رہا تھا۔ ارے مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، پہچانتا ہی نہیں تھا۔ پتا ہے یہ ساری عظمتیں کل جانتا کوئی نہیں تھا، آج ساری خدائی بلال کے قدموں میں ہے۔ فرمایا کہ یہ مقام کس کے سبب سے ملا ہے؟ یہی ایک نام آتا ہے، وہ نام ہے ابو بکر صدیق کا، ابو بکر صدیق کا۔ فرمائے تم کہتے ہو بلال تم ان سے بھی آگے، فرمائے یہ سوچنا بھی مت۔ اگلی بات حضرت بلال نے بڑی کمال کی کہہ دی، فرمانے لگے انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکر۔ فرمانے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی 63 سال کی زندگی، 63 سال کی زندگی، اس میں جتنی بھی نیکیاں کمائی، جتنے بھی اچھے لمحات آئے، جتنے بھی با کمال اعمال آئے، فرمائے ان میں ایک ایسی نیکی با کمال کا نام بلال ہے۔ ابو بکر کی 63 سال کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام بلال ہے۔ فرمایا جس کی ایک نیکی کا نام بلال ہے اس کی باقی زندگی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمائے جس کو جانتا رب ذوالجلال ہے یا صرف آمنہ کا لال ہے کہ اس کا مقام کیا ہے۔
مقام کیا ہے؟ یہی مقام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، فرمائے میرے نزدیک ابو بکر کا مقام ایسے ہے جیسے اللہ کے نزدیک میرا مقام ہے، میرا مقام ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز فرمائے دو دو کر کے خرچ کی، اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، آواز آئے گی، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تیرے لیے کھلا ہے۔ بس نمازی کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جہاد کرنے والے کو باب الجہاد سے، صدقات و خیرات کرنے والے کو باب الصدقہ سے، روزہ دار کو باب الریان سے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 7 دروازوں سے آواز آئے گی؟ مقصد تو جنت میں داخل ہونا ہے، کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے جنت میں داخلہ ملنا ہے۔ یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے تمام دروازوں سے آواز آئے گی یہ دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو 7 دروازوں سے بلایا جائے گا، ان میں ایک نام تیرا بھی ہوگا جس کو 7 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں کچھ پرندے بختی اونٹوں کی طرح بڑے اور موٹے تازے ہوں گے، جس طرح یہاں پہ عربی نسل کے سرخ اونٹ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے موٹے تازے، فرمائے جنت میں کچھ پرندے ایسے ہوں گے اتنے بڑے اور موٹے تازے، اور جنتی درختوں سے وہ گھاس چرتے ہوں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو موٹے تازے پرندے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ان کو کھانے والا بھی ان کی طرح موٹا تازہ ہوگا، ان کو کھانے والا بھی ان کی طرح موٹا تازہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے ابو بکر تم بھی ان کے کھانے والوں میں ہوگے، ان کے کھانے والوں میں ہوگے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صدیق اکبر کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک بلند و بالا ایک محل دیکھا جس پر ریشم کے پردے لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، جبرائیل جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے غلام عاشق و صادق سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ محل ہے، یہ محل ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کچھ جنتی حوروں کو پھولوں سے پیدا کیا ہے، پھولوں سے پیدا فرمایا ہے، انہیں گلابی حوریں کہا جاتا ہے، ان سے صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی نکاح کر سکتے ہیں، یہ اللہ نے خاص ان کے لیے بنائی ہے۔
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو ایسی 400 حوریں عطا کی جائیں گی، ایسی 400 حوریں عطا کی جائیں گی۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کے یار ابو بکر صدیق کی فرمایا عظمت و شان کے لیے یہ بیان فرمایا کہ صحابہ میں صدیق اکبر کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اسے پکار پکار کر کہیں گے مرحبا مرحبا ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہر جنتی کہے گا مرحبا خوش آمدید ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے بڑے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے جو اتنا خوش نصیب ہوگا کہ سارے جنتی اسے پکاریں گے، خوش آمدید کہیں گے، اپنے یہاں آنے کی دعوت دیں گے؟ یا رسول اللہ کیا ہم بھی اسے دیکھ سکیں گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر جانتے ہو وہ جنتی شخص کون ہوگا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے کریم لجپال نے فرمایا ابو بکر وہ جنتی شخص تم ہی تو ہو نا۔ فرمائے وہ جنتی شخص تم ہو، فرمائے جس کو سارے جنتی خوش آمدید کہہ کر بلا رہے ہوں گے، فرمائے وہ جنتی شخص اللہ نے تمہیں بنایا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، بس میرا جس آسمان سے گزر ہوا وہاں میں نے اپنا نام لکھا ہوا پایا اور اپنے بعد ابو بکر کا بھی نام دیکھا میں، میرے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اور حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے شب معراج عرش اعظم کے گرد سبز جواہر پر نورانی قلم سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق فرمائے یہ لکھا ہوا دیکھا۔ کہاں پہ؟ عرش اعظم پہ۔ فرمائے کہ اور دیکھنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمائے کہ وہاں پہ لکھا ہوا دیکھا اللہ کے محبوب کے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک نورانی جھنڈا ہے، اللہ کا ایک نورانی جھنڈا ہے جس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق۔ فرمائے کہ اللہ نے اپنے نورانی جھنڈے پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام بھی لکھا، محبوب کے یار کا نام بھی لکھا ہے۔ یہ محبت فرمائے رسول ہے سیدنا صدیق اکبر کی کہ محبت کے کس مقام پہ فائز ہے۔ اللہ نے جہاں اپنے محبوب کا نام لکھا ساتھ میں محبوب کے یار کا نام بھی لکھا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا نا اس کا بدلہ میں نے چکا دیا، اس کا بدلہ میں نے چکا دیا، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت چکائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، دنیا میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکے، قیامت والے دن اللہ ان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کے بھائی حضرت سیدنا عقیل
عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر کے درمیان کچھ شکر رنجی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، اور سیدنا صدیق اکبر ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی قرابت کی وجہ سے آپ ان سے روگردانی بھی فرماتے رہے۔ البتہ معاملہ پھر تمام ماجرا بارگاہ رسالت میں بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تمام صورتحال دریافت فرمانے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں، صحابہ میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تم لوگوں اور ابو بکر کا کیا موازنہ؟ فرمایا تم سمجھتے ہو ابو بکر کا اور تم لوگوں کا کوئی موازنہ ہے؟ فرمایا قسم ہے تم میں سے جو ایک، فرمایا ہر ایک کے دل پر اندھیرا ہے، لیکن ابو بکر کا دل جو ہے نور سے معمور ہے، نور سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا تم میں کوئی ابو بکر کی برابری نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم تم لوگوں نے اسلام کے ابتدائی زمانے میں مجھے جھٹلایا، مگر صدیق نے میری تصدیق کی ہے۔ اپنے مال روک لیے تم نے اور اس نے میری خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ابو بکر ہی تو ہے، فرمائے کہ جس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ احسان کا بدلہ میرا رب چکائے گا۔ اور ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ اچانک سیدنا ابو بکر صدیق گھٹنوں تک دامن پھیلائے حاضر خدمت ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا تمہارے دوست اور تمہارے مابین کسی بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے غمگین لہجے میں عرض کی یا رسول اللہ میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان تھوڑی شکر رنجی ہو گئی ہے، اور فرمایا کہ میں نے ان پر کچھ سخت کلامی کی اور پھر میں نادم ہو کر ان سے معافی مانگنے بھی گیا، مگر انہوں نے معاف نہیں کیا، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور اس کے بعد فاروق اعظم کو بھی ندامت ہوئی تو وہ صدیق اکبر کے مکان پر گئے، پتہ چلا ابو بکر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت عمر وہاں پہ پہنچے، جیسے ہی آپ وہاں پہنچے تو نبی کریم کو فرمائے دیکھ کر، حضرت عمر بن خطاب کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر فرمائے جلال کے آثار ظاہر ہو گئے، تو سیدنا صدیق اکبر یہ دیکھ کر ڈر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر عاجزانہ عرض کی یا رسول اللہ عمر کے ساتھ سخت کلامی بھی میں نے کی تھی، دوبارہ یہی کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، تم نے مجھے جھٹلایا مگر ابو بکر نے تصدیق کی ہے، پھر اس نے اپنا جان و مال مجھ پر فدا کر دیا، تم میرے دوست کے معاملے کو میری وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا اتنی بات بھی برداشت نہیں ہوتی؟ ابو بکر کی وجہ سے اگر کسی کو شکر رنجی ہو بھی گئی ہے تو کم سے کم میری وجہ سے ہی اس بات کو برداشت کر جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھلے ظاہراً قصور ابو بکر کا تھا پر میرے کریم آقا پھر بھی ابو بکر کی حمایت کر رہے تھے۔ کتنا پیار ہے محب و محبوب کے اندر، کتنے عشق و محبت ہے، ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ فرمائے کہ اتنا عشق و محبت کائنات کے اندر جتنے بھی عاشق رسول آئے، جتنے بھی عشاق آئے، سب میں اگر بلند و بالا مقام دیکھا ہے تو وہ ابو بکر کا ہے، ابو بکر کا ہے۔ اگر صوفیاء میں کسی کو صوفیاء کا فرمائے شہنشاہ دیکھا ہے تو وہ ابو بکر ہے، اگر اولیاء میں کسی کو اولیاء کا سرتاج دیکھا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ فرمائے یہ مقام ملا کیسے ہے؟ ارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پہلے ہی یہ جملہ عرض کیا تھا، امام الانبیاء کی ذات
سید الرسل ہے، فرمائے تمام رسولوں کے سردار ہے، اور ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ آپ سید الامم ہے، فرمائے تمام امتوں میں انبیاء کے بعد جو افضل ترین رتبہ ہے وہ ابو بکر صدیق کا ہے، ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا انس بن مالک حدیث کے راوی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں ابو بکر صدیق کے سوا سب کے لوگوں کے دروازے بند کر دیے، ابو بکر کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس نے اپنی مال جان کے ذریعے سب سے زیادہ میری مدد نہ کی۔ آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث مبارک، اور میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے سب سے زیادہ انبیاء کے بعد صحابہ میں سے فرمائے جس کی شان میں آیت نازل ہوئی وہ مقام وہ نام وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ اور اگلی بات عرض کروں، احادیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کی عظمت و شان کو بیان کیا، فرمائے تقریباً 1200 احادیث مبارکہ ہیں، 1200 حدیثیں ہیں جن میں رسول اللہ نے صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کیا، اب صدیق اکبر کے مقام کو بیان کیا ہے، اس سے بڑا رتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے جس کی شان خود رسول اللہ بیان فرما رہے، جس کی عظمت کو خود رسول اللہ بیان فرما رہے ہو، سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہی ہے۔ اور حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تشریف لے جانے لگے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اونٹنی پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ اس پر سوار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، پھر آپ نے سیدنا صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر اللہ تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام بندوں پر عام تجلی اور تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ تمام بندوں پر اللہ اپنی ذات کی خاص تجلی نہیں عام تجلی فرماتا ہے، اور فرمایا اے ابو بکر رضوان اکبر یہ ہے کہ اللہ تمام بندوں سے الگ فرمائے تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ یہ ایک سواری کا بدلہ تھا کہ ابو بکر نے اپنی اونٹنی حضور کی بارگاہ میں پیش کی، اور میرے کریم آقا نے کیا عطا فرما دیا؟ فرمایا ابو بکر اللہ کی سب سے بڑی رضا یہ ہے کہ اللہ اپنی خاص تجلی فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، وہاں سیدنا ابو بکر صدیق ایسا قمیض ایسا چوگا پہلے تشریف فرما تھے جس میں بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے، قمیض پہن کر آئے، اور بلکہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے تو فرمایا یہاں تک لکھا کہ ایک بوری ٹاٹ کا بنا ہوا قمیض تھا اور اس پر کانٹے کے بٹن لگے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق پہن کے بیٹھے، فرمایا کہ اتنے میں جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ آج ابو بکر نے یہ ایسا قمیض کیوں پہنا ہوا ہے؟ فرمایا اے جبرائیل انہوں نے اپنا سارا مال فتح مکہ سے پہلے مجھ پر قربان کر دیا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے ان سے پوچھئے کہ وہ اللہ سے راضی ہے یا ناراض۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات تاریخ مدینہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا کہ اللہ خود پوچھ رہا ہے اپنے محبوب سے، محبوب ابو بکر سے پوچھئے کہ ابو بکر اللہ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ دن رات رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے،
وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن سے میرا رب خود پوچھ رہا ہے۔ محبوب ذرا پوچھئے نا، فرمائے کہ یہ اللہ سے راضی بھی ہے یا ناراض ہے؟ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اللہ تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھ سے راضی ہو یا نہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنے پروردگار سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ فرمایا یہ جملہ 3 بار کہا صدیق اکبر نے، یا رسول اللہ میں اپنے رب پہ راضی ہوں۔ آج کوئی بندہ ایسے کر سکتا ہے؟ فرمایا کرتا ہے، قمیض نہ ہو، کپڑے نہ ہو، چلو جی ٹاٹ کا لباس پہن کر اوپر بٹن فرمایا جو ہے وہ کانٹے کے لگا کر پہن لے اور پھر کہے جی شکر الحمدللہ۔ کہتے ہیں جی بس بڑی مشکلات کا وقت آ گیا ہے، بڑی مصیبتیں آ گئی ہیں، طرح طرح کے شکوے زبان پہ آتے ہیں۔ لیکن سنیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا جب اسلام قبول کیا تھا ان کے پاس 40,000 دینار اور اشرفیاں فرمائے تھی یہ جن کے مالک تھے، اور جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا اس وقت کیفیت کیا تھی؟ کفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، پرانے کپڑے میں کفن دیا گیا سیدنا صدیق اکبر کو۔ ارے او صدیق اکبر جن سے میرا رب پوچھ رہا ہے، صدیق بتاؤ اللہ سے راضی ہو کہ نہیں؟ اب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اپنے پروردگار سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ حضرت سیدنا ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ لوگوں میں آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں عائشہ صدیقہ سب سے محبوب ہے، اور مردوں میں فرمایا عائشہ صدیقہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق ہیں۔ میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق ہیں۔ فرمائے یہ رتبہ ہے ابو بکر صدیق کا، فرمائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے فرمائے کہ حضور کے ساتھ یارانہ تھا، دوستانہ تھا، تعلقات تھے۔ اس وقت ابو بکر کی عمر 16 سال اور تب سے لے کر آخر عمر تک فرمائے رسول اللہ سے کتنی محبت فرمائی، ایک لمحہ بھی فرمائے رسول اللہ سے جدا نہ ہوئے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا ہے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر، صدیق اکبر فرمائے کہ قربان تھی وے قربان وجہ ہر شام و سحر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ اور آج کا دن سیدنا صدیق اکبر کا یوم وصال ہے۔ اللہ رب العالمین سیدنا صدیق اکبر کا صدقہ ہم سب کو دین کے معاملے میں صداقت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سیدنا صدیق اکبر کا صدقہ ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنے، سچ کا ساتھ دینے اور سچوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا۔